یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں، دہرانے کی ضرورت ہے بلکہ ہر وقت ذہن میں رکھنے کی۔ کیا وجہ تھی کہ آقا کریم سوالی کو خیرات نہیں دے رہے ہیں بلکہ اس سے اس کے پاس موجود سامان کا پوچھ رہے ہیں؟ پھر اسی معمولی سے سامان کو ایک صحابی 2 درہم میں خریدتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہدایت کرتے ہیں کہ 1 درہم سے گھر کے لیے خوراک لے جاؤ اور دوسرے سے کلہاڑا خرید کر لاؤ۔ پھر اپنے دوست اپنے دستے مبارک سے اس میں دستہ لگا کر دیا اور فرمایا کہ جنگل کا رخ کرو، چنانچہ وہ ایسے ہی کرتا ہے، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچتا ہے اور چند دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں آتا ہے کہ مالی آسودگی شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ قیامت کے دن بھیک مانگنے والے کی پیشانی داغدار ہوگی، اور محنت کی اس سے بڑھ کر کوئی کیا عظمت بتائے کہ رزق حلال کے لیے مشقت کرنے والے کو اللہ کا دوست بتایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا نیچے والے یعنی مانگنے والے سے بہتر ہے۔ معاشرے کی ان طبقات کو جو انتہائی مجبور ہیں ان کے علاوہ کوشش کی جائے، جو شوقیہ یا پیشہ ور مانگتے ہیں ان کی اصلاح کی جائے، اور یہ کام فرد کے ساتھ اصل میں ریاست کا ہے۔ ریاست پیشہ ور بیکاریوں کو پکڑے جو حقیقت میں مجبور ہیں، ان کی خود کفالت کرے، جیسے احساس پروگرام، دوسروں کو ہنر سکھانے کے کمانے پر لگایا جائے۔ باقی ہم بھی چند روپے خیرات کر کے خود کو سخی نہ سمجھیں بلکہ اپنے ارد گرد سفید پوش اور ضرورت مندوں کی صحیح معنوں میں مدد کریں، اور اگر یہ مدد سنت کے مطابق کریں تو ہی فائدہ مند ہوگی۔ آج بھی بھیک نہیں، کلہاڑا یاد رکھا جائے تو یہ گداگر کم اور ہنرمند زیادہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو دوستو، یہ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، دعا میں یاد رکھیں، اور آخر میں دعا اللہ تعالی ہمیں اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔